بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کو اجازت کے بغیر دسترخوان پر دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ ہمارا قیام مدینے میں تھا اور ہم پر قحط کا دورہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گزرتے ہوئے یہ کہہ کر جایا کرتے تھے کہ دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترکہ سانجے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موقف مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہو۔ ایوب نے کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے، یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سورہ نساء میں اس آیت کو پوچھا، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا، میرے بھانجے جی آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافر رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کو حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کرے تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں
آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے مراد پہلی آیت ہے، یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو، مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق ایسے اموال، زمین، جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفع کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفع کا حق دیا تھا جس کی شرکا میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفع کا حق باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔